واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اللہ یہ چاہتا ہے، تم پر رحمت فرمانا چاہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہیں اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بننے دینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم دوسرے راستے کو اختیار کرو۔ انعام یافتہ لوگ جو ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کے راستے کو چھوڑ دو، ٹیڑھے راستوں کو اختیار کر لو۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہود تھے، نصارہ تھے، مشرکین تھے، منافقین تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے، عورتوں کو حصہ ملنے لگا وراثت میں، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو جائز قرار دے دیا کہ اگر وہ طلاق دے دیتا ہے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو ممنوع قرار دے دیا، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اس طرح کے بہت سارے ایسے احکامات جو اللہ نے نازل فرمائے تھے اور اس ماحول اور معاشرے کے اندر رچے بسے ہوئے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایسے میں کیا طریقہ ہوتا ہے، لوگ مخالف بن جاتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف خوب پروپیگنڈا ہونے لگا، اور کہنے لگا جی یہ دیکھو یہ نئی نئی باتیں آنے لگی ہیں، نئے نئے باتیں، نئے نئے طریقے۔ اس بندے نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہود و نصارہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اس نے تو ٹھان لی ہے کہ اس نے ہمارے خلاف ہی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان کے ہاں یہ سب چیزیں جائز تھیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے تھے اس میں تو ان کو حرام قرار دے دیا تھا، ناجائز قرار دے دیا تھا، تو خوب طوفان بدتمیزی انہوں نے اٹھایا اور شور مچایا، اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے لگے، کہنے لگے جی یہ دیکھیں یہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے رہے، یہ کرتے رہے، اور آج یہ بندہ آ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا، کیا فرمایا؟ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشوں کی، جو اپنی خواہشات کے غلام بن کر رہ گئے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ لو۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم حق پر نہ چلو، سیدھے راستے کو چھوڑ دو، شیطان کے راستے کو اختیار کر لو۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں، اس لیے تمہارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں پیدا کرتے ہیں۔ اور مزید کیا چاہتا ہے اللہ؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہلکا کرے تم سے پابندیوں کا بوجھ۔ اللہ تو تم سے پابندیوں کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ کیوں ہلکا کرنا چاہتا ہے؟ اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے انسان بڑا کمزور ہے، اس لیے اس نے دین اسلام کے اندر تو بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نکاح سے منع نہیں کیا بلکہ اس کی ترغیب دی ہے۔ اس لیے اللہ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، یہ عورتوں کی طرف مائل ہوگا، لہٰذا اللہ نے انسان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ پابندی عائد نہیں کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آئے، انہوں نے کوئی شادی نہیں کی، وہ دنیا کے اندر رہے، جتنا عرصہ رہے بغیر شادی کے رہے، اور پھر دنیا سے تشریف لے گئے، آسمانوں پر قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، پھر وہ شادی کریں گے۔ لیکن یہ جو ان کی زندگی ہے دنیا کے اندر، اس میں انہوں نے کوئی شادی نہیں کی۔ اب اللہ نے ہم پر یہ پابندی نہیں عائد کی کہ تم شادی نہیں کر سکتے، تب تم متقی بنو گے۔ یہ احکامات مشکل ہوتے ہیں نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نہ صرف اجازت دی، اس کی ترغیب دی، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف ایمان قرار دیا، نصف ایمان۔ اس سے نصف ایمان انسان کا بچ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آسانیاں دیں۔ اور کیا آسانیاں دیں؟ پہلے لوگوں کے لیے یہ آسانیاں نہیں تھیں، اللہ نے ہمیں یہ آسانیاں دیں کہ اگر پانی نہ ہو تو فرمایا کہ ٹھیک ہے پانی نہیں ہے تیمم کر لو، اور اگر تم سفر میں ہو، روزہ رکھنے میں مشقت ہوگی، اللہ نے آسانی فرمائی کہ ٹھیک ہے سفر میں تم روزہ نہ رکھو، بعد میں اس روزے کو رکھ لو، جب مقیم ہو جاؤ تو بعد میں اس روزے کو رکھ لو۔ پہلے لوگوں کے لیے یہ آسانی بھی نہیں تھی کہ وہ زمین میں کہیں بھی نماز پڑھ لیں، عبادت کر لیں، بلکہ پابندی تھی کہ وہ عبادت گاہ کے اندر ہی آ کر عبادت کر سکتے ہیں۔ بس ہمارے لیے اللہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ مہربانی، یہ احسان بھی فرمایا کہ ہمارے لیے پوری روئے زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا کہ زمین کے کسی چپے پر بھی کھڑے ہو کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، اس کی شرائط کے ساتھ، اگر وہ جگہ پاک ہے، صحیح ہے۔
تو اس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اس لیے تمہارے بوجھ کو وہ ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں، اس لیے اس نے جو باتیں بتائی ہیں وہ ہماری عین فطرت کے مطابق ہے، فطرت کے خلاف کوئی بات نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے۔